میں سوال یہ چھوڑ کے گیا تھا کہ جو معترضین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو روحانیت ہے یا تصوف ہے، جو میٹا فزکس ہے، یا اس طرح کی چیزیں جن کو آپ چھو کے نہیں دیکھ سکتے، یا جو ریشنل پریگمیٹک اپروچ سے لائف سے دور کرتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ بے عملی کی افیون شاہ صاحب اس پہ بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جہلا کا اور بے عمل لوگوں کا کام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ جہلا کا الزام لگاتے ہیں اہل تصوف پہ، تو آپ قوۃ القلوب سے لے لیں، رسالہ کشریہ سے لے لیں، فتوح الغیب سے لے لیں، ابن عربی کی فتوحات مکیہ لے لیں، فصوص الحکم لے لیں، امام غزالی کی احیاء العلوم لے لیں، مکاشفات القلوب لے لیں، کیمیہ اسعادت لے لیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ نا بے عمل اور یہ جاہل لوگ تھے۔ ابن عربی سے بڑا بندہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، مولانا روم سے بڑا بندہ کوئی پیدا نہیں ہوا، شاہ ولی اللہ برصغیر پاک و ہند میں علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ سے بڑا بندہ کوئی پیدا نہیں کیا۔ اتنے زرخیز دماغ جو ہیں یہ سارے کے سارے اہل تصوف کو مانتے تھے۔ پھر آپ آگے آئیں تو شیکسپیئر جو پنجابی ہے، وارث شاہ کون، بلے شاہ کی شاعری کو کون رد کر سکتا ہے؟ وارث شاہ کو کون رد کر سکتا ہے؟ میاں محمد بخش کون رد کر؟ بابا فرید کی شاعری جو سکھ ازم کا ان کا سارا شلوک بھرا پڑا اسے، اور اس کے بعد شاہ حسین کی کافیاں جو ہے، یعنی کہ جب یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ بے عمل لوگ تھے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ فتوحات عربیہ، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، یہ دو کتابیں بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل بھی پڑھ کے مجھے دکھائے۔ یہ وہی پڑھ سکتے جن کو صوفیانہ چاشنی لگی ہوئی ہے، جنہیں تصوف کا یہ کیفیات سے واقف ہے وہ بندہ۔ اگر یہ جاہل ہے تو اتنی بڑی کتابیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں۔ کوئی ہے پاکستان میں ایسا بندہ جو وارث شاہ سے بڑی وارث شاہ لکھ سکے؟ کوئی ہے بڑا جو بلے شاہ سے بڑی شاعری کر سکے؟ کوئی ہے یہاں پہ بندہ جو اقبال جیسی شاعری؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ مولانا روم میرا مرشد ہے۔ پیر رومی مرید ہندی، پیر رومی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جب جلسے میں ایک دفعہ جاتے ہیں تو وہاں پہ صدارت لکھی ہوتی پیر جماعت علی ان کی اقبال کی، تو کہتے ہیں کون کون ہے؟ ان کا جی یہاں پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے، تو کہتے ہیں فوری اٹھائیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھنا پسند کروں گا۔ اور دوسری بات ہے کہ میاں شیر محمد صاحب کے پاس ہو جاتے تھے، یعنی کہ یہ زرخیز ترین دماغ تھے کائنات کے، اسلامی تحقیق کے۔ اب یہ کہتے ہیں فیون ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ بے عمل لوگوں کا، مجھے اگر آپ اجازت دیں، اب جو دوسری طرف سے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھائی دیکھیے، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بڑے دماغ ہیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، مگر جواب میں وہ دلیل یا اعتراض کیا رکھتے ہیں کہ جب آپ سوئی ایجاد کرتے ہیں، جب آپ جہاز ایجاد کرتے ہیں، جب آپ بحری جہاز ایجاد کرتے ہیں، جب آپ کوئی میزائل ایجاد کرتے ہیں، جب آپ AI ایجاد کرتے ہیں، تو ان سے انسانیت جو ہے وہ وسیع پیمانے پر فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور وہ ایک کہتے نہیں ہیں، مگر ان کی گفتگو کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ جتنے آپ نے یہ لوگ گنوائے ہیں، یہ ادروائز بھی دنیا میں جو فلسفی پیدا ہوئے ہیں، ان کے فلسفے کا اور علم کا اس ٹیکنالوجی کی یا ان سائنسدانوں کی تربیت میں یا انہوں نے جو کچھ اچیو کیا ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ہے ٹوٹل معاملہ۔ وہ الزام جو یہ لگا رہے ہیں کہ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس تقسیم پہ، قدرت کی اس تخلیق کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی انسان کائنات میں کچھ چیزیں بنائی، اس میں سب سے بڑی ورائٹی تنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سارے سائنسدان پیدا کر دیتا، اللہ تعالیٰ اگر سارے انجینئر پیدا کر دیتا، تو وہ جو ذہنی آسودگی، جو باطنی پلیئر ہے، جو باطنی لطف اٹھانے کا ایک احساس ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ پیدا کیے ہیں، کچھ باطنی پلیئر کے لیے پیدا کیے ہیں، کچھ دنیاوی کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی قوم کو باطنی پلیجر کا لالی پاپ دے کے، اور جو اصل حقیقی، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل حقیقی خوشی ہے یا راحت ہے، جس میں ٹیکنالوجی ہے، جس میں جدید ترقی ہے، جس میں سڑکیں ہیں، جس میں بہترین انفراسٹرکچر ہے، وہ سب نہیں ہے۔ اور نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار تسی روحانی طور پہ بہت خوشی ہو، تسی خوش ہو گئے ہو نا، تو زیادہ خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 بندے پیدا کیے، 10 بندوں میں 5 بندے وہ پیدا کیے جو سڑکیں بنا رہے ہیں، جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو سائنس کر رہے ہیں، 5 بندے دوسرے بنائے، تو وہ جو تخیل کو، جو دماغ کو، جو دماغی جہتوں کو کھولتے ہیں، دماغی باتوں کو بات کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سارے انجینئر پیدا کر دے، سارے ڈاکٹر پیدا کر دے، تو وہ پہلو تشنا رہ جائے گا۔ مسئلہ یہاں پہ جب ہم انسان کی تخلیق پہ دیکھتے ہیں، انسانوں کی ورائٹی کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ادبی ہیں، جو نثر نگاری کی طرف لکھانے کی طرف جاتے ہیں، ان کی تسکین کا سبب۔ اور دوسری بات ہے کہ جو یہ اہل تصوف لوگ ہوتے ہیں، یہ جب رب کی تخلیق کو پیار کرتے ہیں، تو پیار کرنے کے بعد رب کی طرف جاتے ہیں، اور رب کی طرف جانے کے بعد پہلا کام کرتے کیا ہیں؟ یہ انسانیت کو سب سے بڑی خوبی دیتے ہیں، یہ نفرت سے پاک کرتے ہیں انسانوں کو۔ ہمارا معاشرہ جو بانج ہو گیا، اگر یہ یہاں پہ نفرت، تکبر، غرور، لالچ، شہوت آ جائے، تو ہمارا معاشرہ ہو جائے گا متشدد، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹیں گے۔ اہل تصوف کرتے کیا ہیں
کہ تزکیہ نفس کے پروسیس کے بعد صالح انسان بنائے جائیں، صالح انسان بنانے کے بعد دوسروں کی مدد کی جائے اور معاشرے میں جو نفرت کے کانٹے بکھرے ان کانٹوں کو صاف کیا جائے. تو سب سے بڑی خدمت یہ کر رہے ہیں ایک بات. اور دوسری بات جو خانقاہی سسٹم میں انسان سازی ہوتی تھی، کردار سازی ہوتی تھی، جب بڑے انسان پیدا ہوتے ہیں تو بڑے انسان فطری رجحان کی طرف اگر کوئی سائنس کی طرف جاتا ہے. پھر ہمارے جو پرانے بندے دیکھے، ہمارے جو پرانی ابن رشد ابن خیام سارے، وہ اہل تصوف کے ساتھ بھی تھے، ساتھ یہ کام بھی کرتے تھے. جی دنیاوی علوم میں بڑی مہارت. ہم یہاں یہ رد نہیں کریں گے کہ آپ دنیاوی علوم کی طرف نہ جائیں، آپ دنیاوی علوم کی طرف جائیں، آپ پیرلل دونوں کو چلائیں، ترجیح اول رب کو رکھیں، نہ معاشرے کو نفرت، تکبر، غرور، بانجھ پن سے پاک کریں اور معاشرے میں محبت بانٹیں، امن بانٹیں، پیار بانٹیں، اخوت بانٹیں. اچھا اس میں دیکھیں کئی اعتراضات پھر ان کی طرف سے آتے ہیں دو. ایک مثال تو ابھی میں نے کچھ اور، میں نے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے بات کرنی تھی، اس کو میں اگلے مرحلے میں لے جاتا ہوں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے احباب ہمارے معاشرے میں جو کہ اس وقت حیات ہیں، میں اس وقت آپ کی بات نہیں کر رہا، اگر میں کر رہا، میں سمجھتا تو میں ضرور آپ سے کرتا، آپ کو پتہ ہے ادب کے ساتھ کرتا ہوں، مگر ضرور کرتا. مگر بہت سارے ایسے لوگ جو اہل تصوف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو گدڑی کی، چٹائی کی اور بہت ہی سادگی کی، فقر کی بات کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی عملی زندگی جو ہے وہ ان تمام تر مادی چیزوں سے لبریز ہوتی ہے. اور مادی چیزوں میں لتھڑی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اتنا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فقیر تو فقیر، غریب تو غریب، ایک اچھا خاصا اپر مڈل کلاس والا جو ہے وہ بھی اس طرح کی زندگی نہیں. بڑا پیارا آپ نے سوال کیا. تو پرچار تو آپ کر رہے ہیں فقیری کا، سادگی کا، چٹائی پہ بیٹھنے کا، اور لینڈ کروزر سے آپ پاؤں نیچے نہیں اتارتے ہیں. بڑا پیارا سوال کیا. یہ اسے ہم کہیں گے، اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سجادہ نشین ہیں، یہ فقیر نہیں ہے. یہ قبروں کے اوپر قابض سجادہ نشینوں کا گروپ ہے جو قبروں کے اندر. طالع شاہ بخاری نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہنے لگے کہ قبروں کے اندر جو موجود ہیں ان کی تو میں عزت کرتا ہوں، لیکن جو قبروں کے اوپر قابضین ہیں میں ان کی عزت نہیں کرتا. قول و فعل کا تضاد شاہ صاحب جہاں بھی آئے گا، چاہے کوئی مفسر ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی صوفی ہے، جب قول و فعل کا تضاد ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس کو رد کریں گے. اس سے جو تصوف کی عمارت ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. تصوف کی عمارت، تو تصوف کو فلسفہ ڈیمیج نہیں ہوتا. قابضین ہیں اس پہ اگر اس پہ ہم یہ نہیں کہ تصوف کی عمارت کمزور ہے، تصوف اصل جو تصوف کی تعلیمات ہیں وہ وہیں پہ وہیں کھڑی ہیں. لیکن آج کل وہ لوگ جو تصوف کا نام نہاد دعوے دار ہیں، آج کل دیکھیں نا، پہلے جو عالم دین تھے اور آج کے عالم دین میں فرق آپ دیکھ لیں. اگر یہ زوال ادھر آیا تو زوال ادھر بھی آیا. لیکن وہ چشتی صاحب کا ایک واقعے سے آیا نا سیرت کے، کیا مطلب ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. تو ہماری بنیادی منزل تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حت الوسع عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. آپ کے سوال کا لب لباب یہ ہے جو میں سمجھاؤں تو اس میں ہمارے معاشرے میں ایسے الفقر و فخری، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. بالکل ہم کہتے تو یہ ہیں مگر عمل جو ہے ہمارا وہ عمرہ والا ہے. جو قول و فعل کا تضاد ہے، اسے قول و فعل کا تضاد کہیں گے کہ پرچار آپ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن آپ کا پریکٹیکلی فزیکلی آپ کی حرکتیں کچھ اور ہیں. تو مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آیا کہ آپ اسے رد کرتے ہیں. اسے رد کرتا ہوں بری طرح. یہ سجادہ نشینوں کا وہ گروہ ہے جو دلہا نماز شیروانیاں پہن کے، ٹوپیاں لے کے معاشرے کو بگاڑ کر رہے ہیں. اصل صوفیہ کرام کی وہ تعلیمات ہے جو انسانیت کا پرچار کرتے تھے. اچھا اب سوال یہ ہے، اگر ہم اپنے ملک کو لے لیں، 60% جو ہمارے نوجوان ہیں، اے آئی کے بعد اب اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ایک کرٹیکل تھنکنگ کی بات ہوتی ہے. اور ہم جب یہ کہتے تھے کہ بھئی کچھ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق صرف اور صرف عقیدے سے ہے، وہ کسی بھی صورت اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ اور عقل جو ہے وہ ساتھ ساتھ، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیں تو کبھی اس میں دقت نہیں ہوئی. مگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ عقل جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس بارے میں بات نہیں. اگر رکاوٹ ڈالتی ہے. اچھا نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر چیز کو عقل سے وہ کرنا ہے. اب اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ جس کا جواب ہم سب کو ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اعتراض نہ بھی کریں تو سوچنا ضرور چاہیے، اور ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس سسٹم میں جس کو آپ تصوف کہہ رہے ہیں، جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں، یا اس کے جو بہترین ماننے والے تھے، اس کو چلانے والے تھے، ان سے غلطی نہیں ہوگی، مگر کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہے. مثلا اوپن ہائمر ہے، آئنسٹائن ہے، مل کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا بھی ایک ایٹم ہے، ایٹم کے بارے میں، ایٹم میں آپ گھستے چلے گئے یہاں تک کہ آپ نے اس کی انتہا درجے کی جو اس کی کارکردگی تھی وہ آپ نے دریافت کر لی. اس سے نقصان بھی ہوا، وہی ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے دنیا میں. آج آپ کو ایک فزیکلی اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں نظر آتے ہیں. اسی طرح دیگر جو ایجادات ہیں اس کے دنیا میں، مثلا ایک چھوٹی سی چیز لے لیجئے، بظاہر کہنے کو ایک کیمرہ ہے جو تصویر سے شروع ہوا ہے. آج 8 ارب کی جو انسانی آبادی ہے اس میں اربعہ لوگوں کی زندگیوں پر، اس کی صحت پر اس کا انحصار ہے. اس کی بنیاد وہی کیمرہ تھی. آپ کے ایکس ریز، آپ کے ایم آر آئیز، آپ کی کیا کہاں سے کہاں نہیں پہنچ گیا، اور کتنا فیض پہنچا ہے انسانیت کو اس ایک جو بظاہر چھوٹی سی یا ابتدا میں جو ایجاد تھی. ہم اگر اس خطے کو لیں،
اس خطے میں خواجہ صاحب، اس خطے میں حضرت نظام الدین اولیاء، اس خطے میں بہاؤالدین زکریا، اس خطے میں اپنا داتا گنج بخش، اس خطے میں عبداللہ شاہ غازی، اس خطے میں بابا فرید، اتنی بڑی بڑی قداور شخصیات جو ہیں اور اتنا عملی مظاہرہ جو ہے اپنی ذات کا، کردار کا ہمیں وہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد یہ بربادی، اگر ہم صرف انڈو پاک کو بھی لے لیں تو وہاں بھی حالات کو بہت وہ تو نہیں ہے. کشت و خون ہے، نفرت ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. تو وہ ساری تربیت کیوں نہیں کر پائے ہم اس قوم کی؟ اور جو کچھ ہم نے 70-80-100 سال میں دیکھا ہے اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہوا ہے. نہ ہمیں ٹیکنالوجی ملی، نہ سائنس کی راحت ملی، نہ ہمیں باطنی راحت ملی. پیسہ نہ ہوندا ساڑھے کو گڈیاں نہ ہوندیاں، ساڑھے کو جہاز نہ ہوندے، ساڑھے کو سکون تے ہوندا. بڑی پیاری بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ سارے لوگ اہل تصوف کی طرف چل پڑیں گے اور شب و روز تصوف کے اشغال میں، ذکر اذکار میں لگائیں گے تو یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا ہے. جو تصوف روحانیت ہے وہ باطنی سکون کا نام. اگر آپ کہیں کہ میں نے کسی اجرے میں بیٹھ کے ادھر چلے کاٹ رہے ہیں اور باہر دنیا سے بڑی ڈسکنیکشن ہو گیا ہوں، اسلام میں شدت سے رہبانیت کی ممانعت کی گئی. ممانعت زود ہے. زود بھی یہ ہے کہ آپ نے اسلام میں رہنا، دنیا آپ کے اندر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. پھر دنیا آپ نے دنیا میں رہنا، دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے. ہاں، دنیا آپ میں نہیں، آپ دنیا میں رہیں. یہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں رہنا ایسی ہے جیسے کشتی جو ہے وہ پانی پر چل رہی ہو. ہاں، جب تک وہ پانی پر چلتی رہے گی بہترین معاملہ ہے. آپ سمجھیں کہ آپ دنیا میں ہیں، اور جب دنیا آپ پہ غالب ہو جائے گی، یعنی کہ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا، تو وہی پانی کشتی کو لے ڈوبے.